تمہارے رب نے تمہاری زندگی کے لیے بہت اچھے اچھے فیصلے کر رکھے ہیں. ان فیصلوں پر راضی رہنا سیکھو. تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت اچھی زندگی ڈیسائیڈ کی ہے. اپنی زندگی مت بناؤ, اپنی منچاہی زندگی مت گزارو. دیکھو, جس نے تمہیں اتنی حکمت سے بنایا ہے نا, اس نے تمہارے لیے اس دنیا میں گزارنے کے لیے حکمت والا فیصلہ, حکمت والی زندگی بھی بھیجی ہے. اس زندگی کو اپلائی کرو اپنے اوپر, ایز اے لا, ایز اے کمانڈ جاری کرو اسے. اس سے پہلے کہ نہ چاہتے ہوئے آنکھیں بند ہو جائیں, نہ چاہتے ہوئے ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کر اس دھوکے کی دنیا سے لے جایا جائے اس جگہ جہاں ہم جانا ناپسند کر رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. اگر میرے اور آپ کے اعمال ٹھیک ہوتے نا, اگر میری اور آپ کی سوچ اچھی ہوتی نا, اگر ہمارے ایکشنز اچھے ہوتے, تو ٹرسٹ می, ہمیں اس دنیا سے جانا سب سے اچھی چیز لگتی. ہمارا وہ دن سب سے بہترین دن کہلاتا کہ جس دن ہم اس دھوکے کی دنیا سے آزاد ہو جاتے اور آخرت کی طرف, ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جاتا. لیکن آج ہم ڈرتے ہیں آخرت میں جانے کے لیے, جس طرح دشمن کے گھر جانے سے ڈرتے ہیں, جس طرح جہاں زلزلہ ہو جاتا ہے, یا جہاں آگ لگ جاتی ہے, یا جہاں پر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, یا جہاں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اس جگہ جانے سے ہم ڈرتے ہیں. سیم اسی طرح آج ہم مرنے کے بعد جہاں جانے والے ہیں, سیم اسی طرح آج ہم قبروں میں جانے سے, محشر کے میدان میں جانے سے ڈرتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ لیکن تمہارا ڈر تمہیں بچا تو نہیں سکتا. تمہارے اعمال ضرور تمہیں بچا سکتے ہیں. تمہاری اچھی نیت, تمہاری اچھی زندگی, تمہاری عبادتیں, تمہارا اخلاص تمہیں بچا سکتا ہے, تمہارے ڈر کو ختم کر سکتا ہے, تمہارے دل میں ڈر کے بجائے انتظار ڈال سکتا ہے. تمہیں ڈر نہیں لگے گا, پھر تمہیں انتظار رہے گا کہ اللہ کب تیرا فیصلہ آئے گا, اللہ وہ دن کب آئے گا جب میں ان گندے لوگوں سے, جن لوگوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی, ان بے حیائی کے کاموں سے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا اور ہو جاتے ہیں مجھ سے, اللہ ان گناہوں سے جو کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا لیکن میں کر لیتا ہوں, اللہ تیری نافرمانی کی جگہ یہ دنیا ہی ہے, نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا لیکن ہو جاتی ہے. کب ہے اللہ ان آزمائشوں سے, اس امتحان سے مجھے آزادی حاصل ہوگی اور تیری طرف آنے کا مجھے ایک چانس ملے گا. یہ زندگی, یہ احساس, یہ انتظار, یہ کیفیت ایک اعمال پر ڈٹے رہنے والے انسان کو ہی مل سکتی ہیں. ایسی خواہشیں انسان کے دل میں, ایسی خواہشیں اسی انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہو. ایسا شوق اسی لڑکے یا اسی لڑکی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی ویلیوز ہوں, جو اللہ کو اپنی ضرورت سمجھتا ہو, جس نے ایک بھی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزارا ہو, جو محنت کر رہا ہو اپنی آخرت کے لیے. ظاہری سی بات ہے, ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اسے اپنی اجرت کا انتظار رہتا ہے. جب ایک ملازم کام کرتا ہے, پورے مہینے محنت کرتا ہے, تو اسے اپنی سیلری کا ویٹ ہوتا ہے کہ کب 30 دن پورے ہوں گے یار, سیلری آئے گی. اسی طرح جب ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے نا, اسی طرح جب انسان اپنی بڑی سے بڑی خواہش بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے, اسی طرح جب کوئی انسان لوگوں کے دیے ہوئے دکھ, درد, تکلیفوں کو صرف اس لیے سہ لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ میرا کارساز ہے, میرا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, اور وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا, سب برداشت کرتا ہے اور برداشت کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس لیول کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت پر فٹ آ جاتا ہے, ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب اس لیول کی کنیکشن کوئی اللہ سے بنا لیتا ہے نا, تو پھر اس کو انتظار رہتا ہے اپنے رب سے ملنے کا. تو یہ دنیا اسے متاثر نہیں کرتی,
پھر یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، دنیا اور اس میں جتنے بھی موجود وہ حسین چہرے جو ہمیں آزمائشوں میں اور وسوسوں میں اور بے حیائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ دنیا اور اس میں موجود وہ دولت ہے جس کو کمانے کے لیے انسان پاگلوں کی طرح محنت کرتا ہے، یہ لوگ، یہ دنیا اور اس میں بسنے والے وہ لوگ جن کو راضی کرتے کرتے انسان کی عمر کا ایک بہت بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پھر دھوکہ لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ایک خواب لگتی ہیں، پھر انسان کی وہ آنکھ بیدار ہو جاتی ہے جس سے اللہ رب العزت اسے دنیا کی ریالٹی دکھاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے چہروں کو، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا کی محنتوں کو جو اس میں جاری ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کے ایکشنز کو، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، لیکن وہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا، اس کی نظریں اسے کچھ اور ہی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ، اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ بے وفائی والا معاملہ نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، مجھے اللہ کی اس آیت نے بہت ایموشنل کیا تھا جب میں نے اسے پہلی دفعہ پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرنا۔ بے وفائی کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کسے کہتے ہیں۔ جب ایک بندہ اپنی محبت میں آپ کا اتنا بھلا چاہے کہ وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہے، جب ایک شخص آپ کا اتنا اچھا چاہے کہ وہ آپ کو کسی دکھ میں نہ دیکھ سکے، تکلیف میں نہ دیکھ سکے، آپ سے اس لیول کی محبت کرے کہ وہ بالکل آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، بالکل آپ کے ساتھ فیئر ہو، آپ کے منہ پر بھی اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی وہ آپ کا ہمیشہ اچھا سوچے، آپ سے بغیر کسی مطلب کے جڑا ہو، آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرے، بہت بڑی بڑی آسانیاں آپ کے لیے بنائے، لیکن بدلے میں آپ اس کی تمام ایفرٹس کو، اس کی تمام نعمتوں کو، اس کی تمام اچھی نیت کو اگنور کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، بدلے میں آپ اس کی بات نہیں مانتے، بدلے میں آپ اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے۔ آئی تھنک بے حیائی، بے وفائی کی ایک ڈیفینیشن تو یہ بھی ہے۔ اینی ہاؤ، اللہ سے بے وفائی کر کے ہمیں کیا ملے گا یار؟ ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کے بے وفا ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو چلو کسی اور کو خوش کر لیں گے یا کہیں اور دل لگا لیں گے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر میں اور آپ جائیں تو جائیں گے کہاں؟ اگر میں نے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ کیا اس دنیا میں دوسرا بھی کوئی خدا ہے اللہ جیسا کہ جو میری بیماریوں کو دور کرتا ہے، جو میری دکھ درد تکلیفوں میں میرا سہارا بن جاتا ہے، مجھے یہ ریئلائز کرواتا ہے، مجھے ہمت دیتا ہے کہ میرے بندے یہ آزمائش تیرے بھلے کے لیے، یہ تکلیف تیرے بھلے کے لیے ہے، میں نے ہی اس میں انوالو کیا اور میں ہی اس میں سے نکالوں گا، صبر رکھ، اور اس صبر پہ بھی میں تجھے بہت کچھ دینے والا ہوں، صبر رکھ، میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیا ایسے سہارے کسی اور نے بھی دیے ہمیں؟ دنیا ٹھوکریں مار دیتی ہے، گر جاتے ہیں۔ سم ٹائمز لائف میں ایسے سٹیجز بھی سامنے آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارا اینڈ ہو چکا، اب خودکشی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، زندگی کے ختم ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں نئی زندگی مل گئی ہو۔ ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیں دوبارہ ریکور کر دیتے ہیں۔ کیا وہ لوگ خود آتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی بھیجتا نہیں ہے؟ بڑی سے بڑی پرابلم جب سر پر آتی ہے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ پرابلم کیوں آئی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ پرابلم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں سروائیو نہیں کر پا رہا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا صبر ٹوٹنے لگا ہے، اگر یہ پرابلم ختم نہ ہوئی تو میں زندگی کی بازی ہار جاؤں گا۔
لیکن اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں ہماری پرابلم بہت لائٹ لگنے لگ جاتی ہے، یا پھر وہ پرابلم ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ کبھی ہماری زندگی میں پرابلم آئی ہی نہیں۔ ایسے رب کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کون میرا اتنا اچھا خیال رکھے گا؟ کون مجھے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے گا یار؟ کون ہے جو مجھے گمراہیوں سے، اندھیروں سے، دلدل سے نکالے گا، تنہائیوں سے نکالے گا؟ اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی۔ وہ انسان اس رب سے کٹ کر، اس رب سے دور ہو کر، اس رب کی نافرمانی کر کے اپنے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس رب کے بغیر زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، میں خوشیوں کو حاصل کر لوں گا، میں اپنی چاہتوں کو حاصل کر لوں گا۔ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جاؤ، کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی طرف جاؤ، بھاگو اللہ کی طرف۔ بھاگ نہیں سکتے نا، چل کر جاؤ۔ چل نہیں سکتے، رینگ کر جاؤ۔ رینگ نہیں سکتے نا، رینگنے کی کوشش کرو۔ کوشش نہیں کر سکتے نا تو بیٹھے بیٹھے رو اللہ کے لیے کہ اللہ آپ چاہیے، نہیں چاہیے یار کچھ بھی، اللہ تیرے علاوہ۔ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو نہ ملا سب کچھ کے ملتے ہوئے بھی کچھ نہ ملا۔ نہ جانے یہ باتیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ایک مووی دیکھتے ہیں نا ہم 3 گھنٹے کی، سارے سین سمجھ آ جاتے ہیں، ایسی زبردست اس کی کہانی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار فلاں مووی دیکھ، اس کا مورل یہ ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے، اس میں لڑکا لڑکی سے یہ کر رہا ہے، اس سے سیکھنا یہ ہے، فلاں فلاں۔ چھوٹی کہانیوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم، لیکن یاد رکھیے گا کہ جھوٹی کہانیوں سے آپ وہ زندگی گزاریں گے جو جھوٹی ہی کہلائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آخرت کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں دنیا کی حقیقت کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے، آنے والے مراحل کی ایک سیریز جاری کی ہے آپ کے لیے، لیکن کوئی ہے اسے پڑھنے والا؟ نہیں۔ کب پڑھیں گے؟ یا جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کب پڑھو گے؟ یا جب یہ سیریز ختم ہو جائے گی۔ کب پڑھو گے؟ یار جب گھر بنا لوں گا۔ کب پڑھو گے؟ یار شادی کے بعد پڑھوں گا۔ کب پڑھو گے؟ یار یہ کام ہو جائے نا، پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف، یار یہ دولت مل جائے نا، یہ جاب مل جائے نا، یہ کام ہو جائے نا، بس ایسے ہو جائے نا، ویسے ہو جائے نا، پھر میری زندگی ہے ہی اللہ کے لیے۔ نہ وہ کام ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی موقع ملتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا۔ اور اسی کنفیوژنز میں، اسی اپس اینڈ ڈاؤنس میں، اسی بے یقینی میں وہ وقت آ جاتا ہے حتی زرتم المقابر کہ تم قبرستانوں کی طرف چلے جاتے ہو، قبروں کی طرف چلے جاتے ہو، لوگ من و مٹی تم پر ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، یہاں ہنستے کھیلتے ہیں اور تمہیں ایک ویران گھر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور تمہارے بارے میں 2 سے 3 دن سوچتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں سوچتا۔ یہ ہے تمہاری حقیقت۔ تمہارے آنے پر بہت سارے لوگ خوش ہوئے تھے، تمہارے جانے پر 2-4 لوگ غمزدہ بھی ہوں گے، لیکن ان کے خوش ہونے سے اور ان کے غمزدہ ہونے سے تمہاری نہ آخرت بننی ہے، نہ قبر روشن ہونی ہے، اور نہ ہی کوئی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے۔ تمہارے اپنے اعمال، تمہاری اپنی عبادت، تمہارا اپنا اللہ سے تعلق تمہیں کامیاب کرے گا، اور تمہارے اپنے گناہ، تمہاری اپنی بے حیائی اور تمہارے وہ فیصلے جو تم اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اگینسٹ کرو گے، یہی چیزیں تمہیں ناکام کریں گی۔ تمہاری نیکیاں تمہیں جنت تک چھوڑ کے آئیں گی اور تمہاری برائیاں تمہیں جہنم کا رستہ دکھائیں گی۔ یہ سمپل سی زندگی ہے تمہاری، اس کو سامنے رکھ کر اگر تم اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، آپ کا یہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ اور جو زندگی ابھی گزر رہی ہے اگر وہ نیک ہے پھر تو کنگریچولیشن، جاری رکھو اسے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اگر تمہاری موجودہ زندگی بھیانک گزر رہی ہے، بے حیائیوں میں، ناچنے میں، گانے میں، دنیا کی دولتوں کو سمیٹنے میں، نماز کی فکر نہ کرنے میں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی،
کبھی جھوٹ بولا, کبھی ماں باپ کی نافرمانی کی, کبھی پورن فلمیں دیکھی, کبھی بے حیائی کی, کبھی کسی کا دل توڑا, کبھی کسی کا مال ہڑپا. اگر اس زاویوں میں, ان کاموں میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے نا, تو یاد رکھنا زندگی برف کی طرح پگھل ہی رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد یہ سارے اعمال بھیانک شکلیں اختیار کر کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے, اور تم اپنے ہی وہ اعمال جس کو کرتے ہوئے آج تمہیں ذرا برابر ڈر فیل نہیں ہوتا, انہی اعمال کی شکلوں کو جب تم قیامت کے دن دیکھو گے تو تم ڈرو گے, افسوس کرو گے, بھاگو گے اپنے اعمال سے, منہ چھپاتے پھرو گے کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں کیے. لیکن ایکسیپٹ کرو گے تم, اینڈ پہ ایکسیپٹ کر جاؤ گے تم, جب تمہیں تمہاری زندگی دکھائی جائے گی, جب تمہیں پروفز دیے جائیں گے, یہ دیکھو یار تم نہیں کیے, مان لو گے تم کہ ہاں یا اللہ یہ تو میں نے کیے. اور اگر تمہاری زندگی نماز میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی دوسروں کے لیے آسانی بنانے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی لوگوں کو سہارا دینے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی عبادات میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی بے حیائی سے بچنے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی گناہوں کے بعد توبہ کرنے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی میں اللہ کی یاد ہے, تمہاری زندگی میں ماں باپ کی فرمانبرداری ہے, تمہاری زندگی میں مرنے کے بعد آنے والے دن کی تیاری ہے, کنگریچولیشن, تمہارے اعمال بہت حسین شکل اختیار کر کے تمہارے سامنے آئیں گے. تمہارا یہ دل چاہے گا کہ میں اپنے اعمال کو دیکھتا رہوں, اور تم شکر کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے اعمال میرے ساتھی ہیں. تم شکر کرو گے کہ اللہ تھینکس, آپ کی تمام تعریفیں ہیں کہ آپ نے مجھے دنیا کے اس دھوکے والی جگہ میں اتنے پریشیس اعمال کرنے کی توفیق دے دی. میری چھوٹی سی نیت پر, میری چھوٹی سی اسٹرگل پر آپ نے مجھے اتنی بڑی کامیابیاں دے دی. کنگریچولیشنز, آپ کامیاب ہیں, آپ نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا, آپ نے نفس کے خلاف اپنی زندگی گزاری, آپ شیطان کے جالوں میں اور اس کے وسوسوں میں نہیں آئے. کنگریچولیشن, تم سے تمہاری کامیابی کوئی چھین نہیں سکے گا. اب تم کامیاب ہو میری بہن, تم کامیاب ہو میرے بھائی. سوچیں, اللہ رب العزت بھی آپ کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہر بندہ یہ سوچے اپنے ساتھ کہ اس نے اپنے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا. یہ 24 گھنٹے کے دن میں جو کرو گے نا, یہی تم اس 50,000 سال سے جو بڑا دن ہوگا اس میں پاؤ گے. تمہارے اعمال سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد, تم اپنے اعمال سے ملو گے. تمہارے اعمال ہواؤں میں نہیں اڑ رہے, جو کرو گے کسی نے نہیں دیکھا تو اوکے فائن, کسی نے نہیں دیکھا. ہاں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, میں آج آپ کو نا ایک بڑی زبردست آیت سے بتاتا ہوں. اگر آپ کی زندگی میں خود کو بدلنے کا شوق ہے نا, تو میں نے نا اس آیت پر تقریباً آدھا گھنٹہ غور کیا تھا, اور میں نے اس سے بہت ساری چیزیں نکالی تھی. اللہ کی مرضی سے آپ بھی نکال سکتے ہیں. میں تو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, آپ مجھ سے زیادہ بڑی ڈگری ہولڈر ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ نالج ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. جب ایک عام سا بندہ, میرے جیسا بندہ, قرآن کو پڑھ کر اپنے لیے علم نکال سکتا ہے, تو کیا یہ فیصلہ اللہ نے پوری دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ نہیں. جو بھی اس پہ غور کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بات کرتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو سمجھاتے ہیں, اللہ رب العزت اسے گائیڈ کرتے ہیں. ٹرائی تو کرو, گائیڈنس کی نیت سے ایک دفعہ قرآن کھولو اور پڑھو اور غور کرو, دیکھنا تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. لیکن ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں نا. ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صرف اس تک ہی رکھا ہے کہ بیٹا ایک لفظ پڑھ لو 10 نیکیاں ملے گی, نماز میں پڑھ لو گے تو 100 نیکیاں ملے گی, سورہ یاسین کی تلاوت کر لو گے تو یہ ہوگا, سورہ ملک پڑھ لو گے تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. ان تمام فضائل کی جگہ اپنی جگہ, لیکن قرآن سمجھانے کے لیے اترا ہے. میری بات سنیں, آپ کو کوئی درود شریف میسج کر دیں ان باکس میں, اور آپ اسے اس نیت سے ڈیلیٹ نہ کریں کہ بھائی گناہ ہوگا یا میرے ان باکس میں پڑے رہنے سے درود شریف مجھے تھوڑا سا میرے موبائل میں برکت ہوگی, تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ نے درود شریف پڑھا ہی نہیں, اس کو سمجھا ہی نہیں, تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. تو یہ چیز ہے. سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. 2 آیتیں تھی رکھنے کے لیے, لیکن ٹائم بہت کم ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہمارے آنے کا, اور آپ لوگوں کا شاید میں نے بہت بڑا ٹائم لے لیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے دیے ہوئے وقت کو ہمیشہ امانت سمجھتا ہوں, اور اس میں میری مکمل یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خیانت نہ کروں. بس آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نا, بس اسے سمجھ لو, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں بتا رہا ہوں، گارنٹیڈ 100%۔ سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ واو سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت نے نا ہمیں کامیابی کی نا ایک بالکل شارٹ کٹ بتا دیا، ساری زندگی کو جیسے ایک آیت میں بند کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو کہ یہ لو میرے بندے یہ کرو۔ ہمیں ہماری زندگی نہیں سمجھ آ رہی نا کہ ہم کیا کریں یار، اللہ نے پیدا کر دیا، 60-70 سال زندگی میں رہنا ہے، کام بھی کرنے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، بچے بھی پالنے ہیں، رسپانسبلٹیاں بھی اٹھانی ہے، ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، ڈگریاں بھی حاصل کرنی ہے، کیا کریں کیا نہ کریں یار۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، ماں باپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھ لو، ڈگری لے لو، اچھی جاب مل جائے گی، اچھی جگہ پہ امپلائی بن جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، بیٹا پائلٹ بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے، یہ بن جاؤ گے، بیٹا شادی کر لو، شادی کے بعد بچے آئیں گے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ لائک بہت بڑی پلاننگس بہت ایزیلی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اوکے۔ پھر جب ہم ان کے کسی حکم کو پورا کرنے میں لگتے ہیں یا لائف کے کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں ہم اپنے آپ کو دھکیلتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں دکھ بھی ملتے ہیں، سکھ بھی ملتے ہیں، پریشانیاں بھی ملتی ہیں، آسانیاں بھی ملتی ہیں۔ ان تمام حالتوں سے پھر ہم اکیلے ہی گزرتے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ ویسے نہیں دے پاتا جیسے کہ ہمیں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، یا جس طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یار اس طرح کا کوئی بندہ آ جائے اور اس طرح کی ہیلپ ہو جائے نا تو میں تھوڑا سا ریلائبل ہو جاؤں گا، کمفرٹیبل ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا دنیا کے کسی بھی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا مال کمانے سے، اللہ رب العزت نے شادیاں کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ رب العزت نے لائف کو انجوائے کرنے سے بھی منع نہیں کیا، لیکن انجوائمنٹ کی حدود بھی بتائی ہیں، حدودیں بتائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہماری ساری زندگی کو ایسے ایک کپڑے میں باندھ کر گھیرا لگا کر جیسے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو، کیا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی حق بھی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا، بس